أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے حلال ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم کو حلال ہے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، جو شکاری جانور جن کو تم سکھاتے ہو شکار کرنا، ان کے ذریعے کیا ہوا شکار حلال ہے. تعلمونہن مما علمکم اللہ، ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھے تمہارے لیے. جو جانور جن کو تم نے شکار کرنا سکھایا ہے، اگر انہوں نے شکار کر کے پکڑ کر رکھا ہے تو اس کو کھاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لو اس پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں. یہ ہو گیا ترجمہ اس آیت مبارکہ کا. گزشتہ 2-4 دنوں سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، بالخصوص جو سورہ مائدہ کے شروع ہونے کے بعد سے، سورہ مائدہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، اور چند دنوں قبل سورہ نساء مکمل ہوا. سورہ مائدہ کے آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ احکامات بیان فرما رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ہی جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی وہیں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ احرام کی حالت میں ہیں وہ شکار نہ کریں. احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع قرار دیا گیا. اس کے بعد کل جو حصہ ہم نے پڑھا، اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے متعدد ایسے جانوروں کا تذکرہ فرمایا جن کا کھانا حلال نہیں ہے. کون کون سے جانور تھے؟ یاد ہوگا جو لوگ یہاں تھے ان کو، کہ کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل یا حرام ہیں، جیسے سور کا گوشت. فطرت بھی انسان کی نہیں چاہتی ہے اس کو. اب یہ اور بات ہے کہ بہت سب سے زیادہ گوشت اسی کا چلتا ہے دنیا میں. تو سور ہے، حرام ہے. بہتا ہوا خون یہ حرام ہے. بہتا ہوا خون حرام ہے، لیکن کیسا؟ بہتا ہوا. جمع ہوا خون یہ حرام نہیں ہے. جیسے کلیجی ہے. کلیجی کیا ہے؟ خون ہے، پورا جمع ہوا خون ہے. تلی ہے، کیا ہے؟ یہ صرف خون ہے، جمع ہوا ہے، اس لیے یہ حرام نہیں ہے. بہتا ہوا خون جو رہے گا جانور کے اس میں سے وہ حرام ہے، بہتا ہوا. اس کے علاوہ اور کون سے جانور بتلائے گئے تھے؟ کہ ہر وہ جانور جس کو گلا گھوٹ کر مارا گیا ہو، یا جو گلا گھٹ کر مر گیا ہو، اٹک گیا کسی میں، کسی جالی لگی ہوئی تھی جالی میں اٹک گیا، جھاڑی میں کسی میں جو ہے آگے 2 پھانٹوں کے درمیان گلا گھٹنے سے مر گیا، ختم. اوپر سے گر گیا، اونچائی سے پہاڑ پہ سے گرو کہ ٹیرس پر سے گر گئے، اوپر سے گر گیا تو مر گیا، حرام. اسی طریقے سے کسی اور جانور نے سینگ مارا اور اس کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا، حرام. تو یہ ساری چیزیں، کسی درندے نے پھاڑ دیا، حرام ہے. تو یہ سارے جانور حرام ہیں، ان کا تذکرہ ہے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ سور کا گوشت چھوڑ کر یہ جتنا تذکرہ کیا میں نے، یہ سب کے سب آخری وقت میں جب اس کی آخری جو سانسیں چل رہی ہے اس سے پہلے اگر ان کو ذبح کر دیے تو حلال ہے. اگر کوئی کسی نے گلا گھوٹ دیا کسی جانور کا، وہ مرنے میں ہے اور اس کا نرخ کیا کہتے ہیں اس کو خرخرا چل رہا، ویسی حالت میں اگر کسی نے اس کو ذبح کر دیا تو حلال. کسی کو کسی جانور نے سینگ مار دیا اتنی بری طرح کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، لیکن اس کو اسی وقت میں جو ہے کسی نے ذبح کر دیا، حلال ہے.
تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ آج پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت سے ایسے تھے جو شکار کے عادی تھے، بلکہ رسیہ تھے، شکار بہت کھیلا کرتے تھے۔ شکار کرنے کے لیے انہوں نے کتے اور باز پال رکھے تھے، کیونکہ کتوں کے ذریعے سے شکار کا کام لیا جاتا ہے، باز بھی شکار کا کام کرتے ہیں۔ تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کتے اور باز شکار کے لیے، گھر کے لیے نہیں، آج کل گھروں میں رکھنے کا رواج ہو گیا، اور وہ کلپ دیکھو تو عقل ہی حیران رہتی ہے، وہ آتی نا ویڈیو موبائل میں دیکھو تو ارے توبہ استغفر اللہ، عجیب عجیب لے کر جو ہے تو ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، ان کے کس کر رہے ہیں، ان کے منہ میں منہ ڈال رہے ہیں اور بستر میں ساتھ میں سلا رہے ہیں۔ کیا انسان کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، دیکھیے عجیب مزاج ہے۔ بچوں کے لیے آیا رکھ رہے ہیں اور خود جو ہے کتے کی رسی پکڑ کے اس کو غلاظت کرانے کے لیے باہر لے کے جا رہا ہے اسٹینڈر آدمی۔ کہاں پہنچ گئی انسانیت؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بچوں کے لیے آیا رکھ رہے نا، اور خود کتوں کو لے کے جا رہے۔ اور اگر اس نے گھر میں کر دیا غلطی سے تو ماں جیسے بچے کو دیکھ کے خوش ہوتی، بچہ بہت دنوں سے معلومات پیشاب نہیں کر رہا اور اچانک پیشاب کرا تو کیسے خوش ہوتی، ارے بھائی چلو راحت ہو گئی بول، ویسے خوش ہو کے اس کو لاڑ کے باتیں کرتے، پوٹی کر دیا، ارے یہ کیسا تماشا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسا ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پالنا شوق کے لیے نہیں، شکار کے لیے اگر ہے تو رکھ سکتے ہیں ایسا۔ تو فرمایا کہ صحابہ بہت سے ایسے تھے شکار کے لیے کتا اور باز وغیرہ پال رکھے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کرنے لگے کہ ان کے ذریعے سے جو جانور ہم شکار کرتے ہیں اس کا کھانا کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے حلال ہے ہر طرح کی ستری چیزیں، پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو شکاری جانوروں کو، کتا ہو یا باز ہو، تم سدھاؤ مطلب سکھاؤ، اچھے سے شکار کرنے کا طریقہ سکھاؤ، اور پھر شکار کا طریقہ سکھا کر اس کو دوڑاؤ۔ دو چیزیں ہیں، ایک سکھانا، ایک دوڑانا، اور اس کے بعد وہ جو شکار کرے وہ حلال ہے، مگر اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں کون بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مختصر بات کہتا ہے، وضاحت میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں۔ ایسا کتا جس کو سکھا دیا گیا اور سدھانے کے بعد وہ جا کر شکار کرتا ہے، اور شکار کر کے شکار کو اٹھا کر یا گھسیٹ کر لے کر آتا ہے، تو وہ شکار ہونے والا جانور حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی کتا شکار کرتا ہے، اس نے سکھایا اس کو بہت اچھے طریقے سے، دوڑا بھی دیا شکار کرنے کے لیے، خود سے نہیں بھاگنا، سکھایا ہوا جو ٹرینڈ کتا ہے یا باز ہے، اگر خود سے جا کے دوڑ کے یا اڑ کے شکار کریں گے تو وہ حلال نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ فرق سمجھو۔ خود سے جا کر اگر شکار کریں گے، چاہے انہوں دنیا کے نمبر 1 کے ٹرینڈ ہو، لیکن خود سے جا کر اگر شکار کریں گے تو ان کا کیا ہوا شکار حرام ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرینر ہے اس کی مرضی کے بغیر یہ شکار کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے لیے شکار کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ ہاں، تو خود جو شرط لگائی تھی دوڑانے کی، وہ اسی لیے کہ خود سے نہیں بھاگنا۔ دوسری بات یہ کہ کتے نے شکار کرنے کے بعد اس جانور کو گھسیٹ کر یا اٹھا کر ٹرینر کے پاس لے کر آنا تو حلال ہے۔ خود سے اگر اس نے شکار کرنے کے بعد اس کی چیر پھاڑ شروع کر دی، حرام۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی ٹرین نہیں ہوا ہے، ابھی ٹرین نہیں ہوا ہے، اور اس کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے۔ اب باز تو اٹھا کے لا نہیں سکتا، تو باز کے لیے کہا گیا کہ تم اگر اس کو چھوڑ دو شکار کرنے کے لیے اور وہ اڑ گیا، اڑتے اڑتے تم نے آدھے راستے ہی سے درمیان سے ہی کچھ ایسا، یعنی کہ اس کو فن سکھایا ہوا ہے کہ آواز دو تو وہ آگے جانے کے بجائے فوراً واپس آ جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ باز کو آپ نے شکار کے لیے اڑایا اور ابھی وہ شکار تک پہنچا نہیں، آپ نے اس کو آواز دی، وہ واپس آ گیا،
تو مطلب یہ کہ ٹرینڈ ہے اور اس کے ذریعے سے شکار کیا ہوا جانور حلال ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ بعض کو یا جو بھی شکاری پرندہ ہے اس کو شکار کے لیے اڑایا اور وہ اڑ رہا ہے، واپس بلانے کے آپ نے جو سائنس ہے، علامتیں نشانیاں ہیں، آپ نے وہ پوری کی، وہ واپس نہیں آیا، سیدھا جا کے شکار کر لیا، تو وہ شکار حلال نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک ٹرین نہیں ہوا ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھے سے۔ فرمایا کہ قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے کہ تم کو حلال ہے پاکیزہ اور ستھری چیزیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھے تمہارے واسطے۔ یہ جانور جو شکار کرے پورے ٹرین ہونے کے بعد تو پھر تم بالکل کھا سکتے ہیں، جس کو انہوں نے شکار کیا ہے وہ شکار ہو۔ مگر شکار کون سا ہونا؟ ہاں، سانپ شکار کر لیا بعض نے تو کھائیں گے۔ اگر کسی نے بھیڑیا شکار کر لیا، بھیڑیے کا شکار کر لیا مان لیجئے، ہاں بعض میں بہت طاقت رہتی، کم مت سمجھو۔ سمندر میں وہ دکھ رہے نا کلپس بہت سارے، اوپر سے اڑ کے آ کے جو ہے اندر تک گہرائی میں جا کے، بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ 4 اور 5 فٹ کی مچھلی کو اٹھا کے لے کے چل جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہرن کو ایک کلپ دیکھنے میں آیا تھا، ہرن کو اٹھا کر بعض جو ہے اپنے پنجوں میں اڑ رہا ہے، دور تک لے کر چلا گیا۔ ہرن نہیں بھی بولے تو 40 کلو کی تو ہوگی، 50 کلو کی تو نہیں، 30-40 کلو کی تو ہوگی نا، وہ اپنے پنجے میں اٹھا کر۔ ہاں، انسان دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے، انسان بنا، اتنی طاقت ہے کہ اپنے میں۔ ہاتھی کی یہ، اس کی شیر کی طاقت کم رہتی، سمجھ رہے آپ؟ صرف دانت میں بڑے بڑے جانوروں کو اٹھا لیتا ہے، دانت میں اٹھاتا ہے نا، وہی دانتوں سے جو پکڑتا ہے پورے ہرن کو، اور بسا اوقات بڑے بھینسوں کو تک دانتوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاتے دور تک، تو کتنا پاور ہوگا ان کے دانت میں، کتنا پاور ہوگا۔ اللہ نے عقل سلیم دیا، انسان بنایا، یعنی اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ہر طاقتور چیز کو ہم رام کر سکتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے سے۔ کتنا بڑا مالک کا کرم ہوا، الحمدللہ۔ اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات کے دائرے میں رہنے کے لیے بہترین کتاب عطا فرمائے، تعلیمات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا محبوب نبی عطا فرمائے، اور آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، ورنہ دنیا میں دیکھ لیجئے آپ کے پڑوس میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو نفیس سمجھتے، پیشاب پیتے ہیں، خبیث لوگ گھروں کو جانوروں کی غلاظت سے لیپتے رہتے ہیں، اور صبح پانی پھینک کے سمجھتے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے نا، کتنا بڑا اللہ نے ہمیں یعنی دین فطرت میں پیدا فرمایا، والحمدللہ علی ذلک۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اب یہ نعمت حاصل ہے تو کرنا کیا؟ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس سے ڈرتے رہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اچھا، اور ایک شرط بیان فرمائی، میں چھوڑ گئی تھی، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ جو شکاری جانور شکار کے لیے بھیجو گے تو اس کو بھیجنے سے پہلے اللہ کا نام لے کر بھیجنا۔ کس کا نام لے کر بھیجنا؟ ہاں، اندھا دھن نہیں بھیجنا، وہ ایک شرط ہے۔ اللہ کا نام لے کر شکار کو بھیجنا، کتے کو بسم اللہ، چل بھائی، ہاں، باز کو بھیج رہے بسم اللہ، پھر اڑا۔ تو اللہ کا نام لے کر جو جانور شکار کا جو ہے اس کو بھیجو گے اور وہ شکار کرے گا تب حلال ہوگا، ادروائز حلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ کیسا ہے، زمانے جاہلیت میں بھی یہ لوگ شکار کرتے تھے، مگر شکار اس وقت جب کرتے تھے تو ان کے جتنے معبودان باطل تھے ان کے نام لے لے کر کرتے تھے۔ دیکھیے شریعت کا حسن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت عام کی تو صحابہ کرام جو لوگ ایمان قبول کیے مختلف صلاحیتوں کے حامل تھے۔ کوئی بہترین سپہ سالار کے درجے کا تھا، تو کوئی بہترین تاجر تھا، تو کوئی بہترین دوسری صلاحیتوں کا حامل تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو ہر صحابی کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے استعمال فرمایا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی سپہ سالار کے درجے کے اور کسی ماہر جنگ درجے کے صحابی کو زراعت کے کاموں کی ذمہ داری سونپی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی زراعت کے ماہر صحابی کو آپ نے کسی اور کام میں جھونک دیا ہو۔ آپ رخ دے دیا کرتے تھے صلاحیتوں کو غلط سے صحیح کا، بس صلاحیت وہی یوز ہوگی، کام وہی کرو گے، بس رخ آپ بدل دیا کرتے تھے۔ اور یہ چیز کسی بھی کام کو انجام دینے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم جب کوئی تنظیمی کام کرتے ہیں، کوئی اجتماعی کام کرتے ہیں تو اجتماعی کاموں میں بس اندھادھند ذمہ داریاں دے دیتے۔ مثال کے طور پر ہم جماعت میں ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں ذمہ داریاں تقسیم کر دیتے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ کس کے اندر کون سا فن ہے وہ دیکھنا۔ اب کوئی جو ہے بہترین قسم کا باصلاحیت آدمی ہے، وہ بات کر سکتا، تعلیم کر سکتا اور اس سے سارے جماعت کے احباب کو فائدہ پہنچ سکتا، اس کو چھوڑ کے صرف جو ہے تو کچن کی ذمہ داری دے رہے، باہر کی ذمہ داری دے رہے۔ یہ نہیں ہونا۔ یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک۔ یہاں جو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، شکار کے لیے جو جانور بھیج رہے ہیں اس پر اللہ کا نام لو۔ صحابہ پہلے شکار کرتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے تو اپنے معبودان باطل کا نام لے کر شکار کیا کرتے، تو کسی کا نام لے کر شکار کرنا ان کی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا، تو اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، رخ بدل دیا۔ کیا کیا؟ رخ بدل دیا، کہا کہ نام لو اللہ کا، لو جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور جذبات سے لیتے ہوں گے، بھولتے نہیں ہوں گے۔ اور اگر روک دیا جاتا سختی سے تو ان کو بڑا ہارڈ لگتا تھا، کچھ تو بھی مسنگ ہے، سم تھنگ از مسنگ جیسے بولتے، کچھ تو بھی کم پڑ رہا ہے یہاں پر، ویسا والا معاملہ ہوتا۔ تو کم پڑ رہا والا معاملہ کبھی بھی شریعت نے ہونے ہی نہیں دیا ہے، اللہ کا کرم۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد لینے والا ہے حساب۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ سورہ مائدہ ہمارا چل رہا ہے، سورۃ النساء بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے، توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ مسائل کا ہے، کل کہاں تک پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ کل کیا پڑھے؟ بھول گئے؟ ہر چن کے کہے ہے نہیں ہے، ہر چن کے کہے ہے نہیں ہے، کیا مطلب؟ اب لوگ دنیا لاکھ بولے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، مگر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا شعر کا مصرع ہے، ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہم لوگ قربانی کا شروع کیے تھے، 200 نشانی رکھنے میں نہیں آئی شاید اس پر۔ اچھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید چل رہی ہے، اس کو ختم کر لیتے، بہت اچھی لکھی ہے حضرت نے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کل والا بھی حصہ پڑھ لینا، مگر ڈبل ہو جائے گا۔ بہرحال انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے، اور تا قیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کون سے حکم کی؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 86 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی۔ 86 سال کی عمر میں اولاد اللہ تعالیٰ مرحمت فرما رہے ہیں، اور جب اولاد ہو گئی تو بچے کی ہر ادا ماں باپ کے سینے میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ بچے کی، اس کی کلکاریاں، اس کا ہاتھ پیر کا ہلانا، اس کا کروٹ لینا، اس کا آواز نکالنا، اس کا آنکھیں کھولنا، اس کا انگوٹھا، ایون انگوٹھا منہ میں لینا، وہ تک ادائیں ماں باپ کے دل کو جو ہے تو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اور 86 سال کے بعد ہوئے، اور جب اللہ نے دے دیا، بچہ ابھی شیرخوار ہے،
حکم ہوتا ہے کہ اٹھاؤ بیوی کو بھی اور بچے کو، اور وہ فلاں جو وادی ہے جہاں نہ انسان، نہ کوئی انسان کی اولاد، نہ کوئی جانور، نہ چرند، نہ پرند، نہ پانی، نہ کھانا، لے جا کے چھوڑ دو۔ کیا دل پر گزری ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ بیان کرنا آسان، سننا آسان، لیکن تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے تصور کی دنیا میں پہنچیے اور سوچئے کہ ہمیں اولاد نہیں ہے اور مرنے کی کگار پر ہے، قبر میں پیر پہنچ گئے ہمارے، اور اس وقت اللہ امید کی ایک کرن دکھاتا ہے اور اس بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے، خوشی سے آدمی جھوم رہا ہے، اور اسی دوران حکم ہوتا ہے کہ اٹھاؤ اور ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ نے یوں ہی خلیل نہیں بنایا، بغیر کسی تأمل کے حکمت نہیں پوچھی، وجہ نہیں پوچھی۔ ہم جو بولتے ہیں نا کچھ کرو، کیوں ایسا کیوں کرنے کا ہے، کیا اس کا کیا، اس کے پیچھے کیا ہے، کچھ بھی نہیں کرنے کا، بھائی کر، خالی جو بولے کر لینے کا، تو ایسا ہے، تو حکمت نہیں پوچھی، لے جا کر چھوڑ دیا۔ تو یہ کریں، انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے اور تا قیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے خلیل ابراہیم نے اس حکم ربی کو بصر و چشم قبول کر کے برملا اس کی تعمیل کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے ابدی شرافت و عظمت مقدر کرا لی، اور اس پر ترا یہ کہ اس تعمیل حکم میں وہ سعادت آثار بیٹا اسماعیل اپنے عظیم والد ابراہیم خلیل اللہ کے شانہ بشانہ نظر آئے۔ جب ذبح کرنے کا حکم ہوا تو حضرت اسماعیل نے بھی کوئی تعامل نہیں کی، بلکہ کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ نشاء، کہ ابا جان جو حکم ہے کر گزریے، آپ یہ مت سوچئے کہ میں کیا، نہیں، آپ مجھے جو ہے شکر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان باسعادت باپ بیٹے کی یہ ادائیں ایسی پسند آئی کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا، اور اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں بڑے اچھوتے انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ بھی پڑھیے اور سمجھیے اور سر دھنیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح کی اطاعت چاہتے ہیں، اور اطاعت شعار بندوں کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا، اور عرض کیا میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرمائیے۔ پس ہم نے انہیں ایک متحمل مزاج بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کے عمر کو پہنچا تو فرمایا میاں صاحب زادے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو سوچو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ربی ہوا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بس جب دونوں باپ بیٹوں نے دل سے حکم مانا اور بیٹے کو ذبح کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا
اور ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کے لیے دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ چرچا ہم نے باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو۔ ہم مخلص بندوں کو ایسا ہی شاندار صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ابراہیم ہمارے مؤمن بندوں میں ہیں۔ کیسا شاندار صلہ دیا اللہ نے۔ ہماری کوئی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے حضرت ابراہیم پر درود بھیجے بغیر۔ ہوتی ہے؟ تشہد میں کیا پڑھتے ہم لوگ؟ نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ آج تک بھی اللہ ان کو اس صلے سے نواز رہا ہے۔ ان آیتوں کو پھر پڑھے، بار بار پڑھے۔ رحمان و رحیم اور رؤوف و شکور رب کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے۔ ہاں قدردانی ہوتی ہے، جو بھی کام اچھا کریں گے اس کی قدردانی اللہ ضرور کرتا ہے۔ اس کا اظہار ان آیات کے ایک ایک لفظ سے ہو رہا ہے۔ اس رب شکور کی رحمت تو آج بھی عام ہے، بس بندوں کی طرف سے انابت و اطاعت کی ضرورت ہے۔ کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی کہ تو بھی کسی قابل ہوتا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب